کہ اگر کسی عورت نے بدکاری کی اس کی سزا پورے نساء میں ابتدائی احکامات کے حوالے سے ہم نے سمجھی تھی کہ اس کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس کو گھر میں جو بند کر دیا جائے. لیکن جب یہ سورہ نور کی آیات نازل ہوتی ہیں تو وہ آیت سورہ نساء کی وہ اس کی جو بھی تربیت ہے اس کو ختم کر دیا گیا. اور اب یہ آیت ہے کہ جو کہ بالکل ایک فائنل حکم ہے کہ جو کہ ایک غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر گناہ کریں تو اس کی سزا وہ دین اسلام نے کیا ہے فرمایا الزانیۃ والزانی. اور زانی عورت کو اور اگر زانی مرد ہو اگر یہ بدکاری کریں فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ تو تم دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ اور ان پر اللہ کے حکم میں کوئی تمہارے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے. تم ان پر شرط نہ کھاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اور مزید اس میں تاکید یہ کہ جب یہ سزا دی جا رہی ہو دونوں مرد اور عورت کو تو ایک مومنین کی جماعت بھی وہاں پر موجود ہو. فرمایا بل یشهد عذابہما طائفۃ من المؤمنین اور چاہیے کہ اس کی سزا کے بعد موجود ہو مسلمانوں کی ایک جماعت. یعنی جو بھی یہ سزائیں ہیں وہ بطور عبرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. لہٰذا یہ کہ اگر کسی سے یہ گناؤنا جرم ہوا ہے تو اس کو پوری عوام کے سامنے وہ سزا دی جائے تاکہ ایک کو سزا ہو اور 100 کو جو ہے عبرت. یہ اصل میں حکمت ہے جو بھی دین اسلام کی سزائیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لہٰذا یہ کہ ایک غیر شادی شدہ مرد اور عورت میں یہ سزا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ہمارے سامنے رکھی کہ اس کو 100 کوڑے مارے. لیکن یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شریعت اسلامی کی 2 سورسز ہیں. ایک جو قرآن ہے اور دوسری جو سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اس کے جو بھی اقوال ہیں. تو قرآن حکیم میں غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی جو بھی زانی ہو بنا کریں بدکاری کریں اس کی سزا ہمارے سامنے آ گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں اس میں شادی شدہ زانی مرد اور عورت اس کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رجم جو ہے قرار دی. یعنی ان کو جو ہے وہ سنسار کیا جائے. اور اس میں بھی یہی احکامات ہوں گے کہ ان کے حوالے سے کوئی لڑکی کا خرچ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں بھی پوری ایک جماعت ہوگی جو کہ اہل ایمان کے اس کو موجود ہوگی ان کے سامنے ان کو جو ہے وہ رجم کیا جائے گا. یعنی پتھر مار مار کر ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. اور یہ واقع ایک دفعہ یہ پورا جو منظر ہے جو ٹی وی پر دیکھنے کا اتفاق ہوا. اور اس میں واقع جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی جو بھی سزائیں ہیں اس میں عبرت حاصل ہو. واقع پر عبرت کا مقام ایک شخص کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے اور اس کو بالکل ایک پورا کپڑا ہے جو کہ پہنایا جاتا ہے یعنی پوری میں جس طرح سے آپ نے بند کر کے اور اس کو آدھا ہے زمین میں آدھا بالکل ڈال دیا جاتا ہے. اور پھر یہ کتنے ہی فاصلے پر قریبی لوگ جو ہے وہ چاروں طرف جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کو پتھر مارنا شروع کرتے. اور یہ کہ اس میں دکھایا گیا کہ اب وہ پر جو بھی جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ جھول رہا ہوتا ہے اور پتھر لگتے رہتے ہیں. اور اتنا پتھر جب مارتے ہیں تو اس کے جو بھی کپڑا ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور پھر انسان میں باہر آتا ہے. اور پھر یہ کہ جب تک اس کی موت واقع نہیں ہوتی جب تک اس کو جو ہے وہ پتھر مارتے رہتے ہیں. لہٰذا واقع ایک عبرت کا مقام اللہ تعالیٰ کی جو بھی سزائیں ہیں جنہیں اسلام کی جو بھی اس میں رکھیں گے واقع اس میں یہ ہے کہ اگر ایک نے جب وہ جرم کیا ہے تو اگر پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے تو اس کو ایک عبرت جب وہ حاصل ہو اور اس بناؤ میں جرم سے جو بچیں تاکہ پورا معاشرہ اس میں ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت اور اس میں جو بھی خود اور باطن یا جو ناپاکی اور پھیل رہی ہے اس سے جو ہے اس سے بات ہو سکے. لہٰذا یہ کہ یہ دین اسلام کی شریعت اسلامی کی جو 2 سورسز ہیں اس میں قرآن حکیم میں غیر شادی شدہ ظالم مرد اور عورت کی سزا اس میں ہمارے سامنے آئی. اور جو شادی شدہ مرد ہیں انہوں نے اگر بدکاری کی ہو تو پھر اس کی سزا جو رجم ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ملتی ہے. اور آپ نے اپنے زمانے میں بھی کئی یہ سزائیں ہیں جو کہ نافذ فرمائی. تو بکار کے ازانی ابھی کے اس کے بعد ایک اخلاقی حکم ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اچھا اس حوالے سے جو کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور سے اس بات کو بھی نوٹ کیجیے گا کہ میڈیا کے ذریعے سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ پھیلایا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو کہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے اب اس کی رسائی کو ٹیلی ویژن پر اور یہ کہ الیکٹرانک میڈیا پر ہوئی ہے. اور بڑے بڑے نام ہیں کہ جو کہ ٹی وی پر آ کر یہ چیز پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جو بھی یہ حکم ہے قرآن حکیم میں
اور ان کے حدیث کا جو بھی ایک پس منظر ہے تو یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ہی بس ہماری نکاسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہیں یا جو بھی ان کی سنت ہے وہ ہمارے لیے اتھارٹی ہے۔ لہٰذا بڑے بڑے نام جاوید امام صاحب ہیں جن کے ایک بہت بڑا نام ہے، اس پر بہت بڑا کتنا اعتبار ہے الیکٹرانک میڈیا پر، وہ ہمارے سامنے ہے، وہ یہ کہتے ہیں بڑے دھڑے کے ساتھ جنہیں جی یہ جو بھی سزا ہے، چاہے وہ یعنی مرد ہو عورت ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، اس کی سزا بس یہ قرآن حکیم میں ایک ہی ہے کہ اس کو جو ہے 100 کوڑے مارے، اور یہ رجم کی سزا آئی اصل میں اس کی کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی احادیث میں چیزیں ہیں اس کو مس انٹرپریٹ جو کیا گیا، اصل جو بھی سزا ہے وہ قرآن حکیم میں 100 کوڑے کی، زیادہ بالکل جو ہے اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا پر بڑا ان کا ایک نام ہے اور ان کو جگہ بھی دی ہوئی ہے۔ ہمارا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث تھے، اور یہ کہ آپ نے اپنے زمانے میں ان سزاؤں کو جو ہے باقاعدہ نافذ بھی کیا، اور اس حوالے سے حکم یہ دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی مرضی کا پیدا نہیں ہونا چاہیے یہ سزا نافذ کرتے وقت، اور پوری ایک جماعت بھی اس پر موجود تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس بدکار مرد اور عورت کا جو بھی انجام ہے وہ دیکھیں تاکہ ان کو بھی عبرت حاصل ہے۔ اب اس کے بعد اخلاقی حکم ہے، یہ قانونی حکم نہیں ہے بلکہ اخلاقی ایک ٹیچنگ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ازانی لا یسکو الا زانیۃ او مشرکہ، اور زانی مرد اس قابل نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانی عورت سے یا مشرک عورت سے، یعنی ایک اخلاقی حکم یہ ہے کہ کیونکہ اس نے ایک ناپاک جو وہ کام کیا ہے، ایک قبیل جو وہ کام کیا ہے، تو زیادہ وہ ایک پاک دامن عورت کے لیے جب وہ قابل قبول نہیں ہے کہ ایک پاک دامن عورت سے جو وہ شادی کرے، لہٰذا ایک زانی مرد وہ اسی قابل ہے کہ وہ کسی زانی عورت سے یا مشرکہ سے جو شادی کرے یا نکاح کرے، بس زانی تو لا یسکوہا الا زانی اور مشرک، اور اسی طرح ایک زانی عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانی مرد سے یا مشرک مرد سے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ ایسا نکاح مومنوں پر جو حرام کیا ہے۔ عبارت یہ کہ ایک اخلاقی ایک مورل ٹیچنگ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، والذین